بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سورہ مبارکہ قدر کی مختصر سی تفسیر اس مناسبت سے کی جا رہی تھی کہ اس میں شہزادی کونین کا تذکرہ بھی ہے اور شہزادی کونین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام لینے والے امام زمانہ کا تذکرہ بھی، اور جب کبھی شہزادی کونین کے مصائب کا ذکر کیا جائے گا تو خود بخود مومن کا ایمان اسے مجبور کرے گا کہ ان ظالموں کو کنڈیم کرے۔ تو کس طریقے سے کنڈیم کیا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں تہذیب، طریقہ، آداب سکھاتا ہے۔ عبادت کے بھی آداب ہوتے ہیں، توجہ کے بھی آداب ہوتے ہیں، تبرع کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور یہ سب اس سورہ قدر میں بڑے مختصر طریقے سے آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو موضوع سورہ قدر کی روشنی میں کل شروع کیا گیا تھا اس میں بات آگے بڑھائی جائے۔ ایک جملے کی مختصر سی وضاحت، یہ کل کا ایک جملہ تھا۔ اچھا، کل بہت ساری ایسی باتیں آئیں جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہتی ہے، مگر 3 مجالس میں یہ ممکن نہیں ہے، تو صرف ایک جملے کی اس لیے وضاحت کہ وہ میرے اس سبجیکٹ سے ذرا سا متعلق بھی ہے۔ آخری مجلس میں شاید اس کو مزید واضح کرنا ہے، اور ماہ یعنی منتھ آف اپریل اس کے حوالے سے ایک ریمائنڈر یا یاد دہانی بھی ہو رہی ہو۔ صرف ایک جملے، باتیں تو کل بہت ساری ایسی تھی جو ان ایکسپلین رہ گئی۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ نہ میں عالم تھا، نہ میں عالم ہوں، نہ ہی عالم بن سکوں گا۔ اب وہ تو کسی اور کانٹیکس میں کہا گیا تھا، لیکن شہید باقر صدر ماہ اپریل، یہی اپریل کا مہینہ تھا جب باقر صدر کو ان کی بہن کے ساتھ صدام نے اس ظلم اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ 1980 اور 2013 آج ایگزیکٹ 33 ایئرز اس سال ہو گئے۔ اپریل کا مہینہ، یہی مہینہ۔ ہماری مجالس تو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہو رہی ہیں، جماعت الثانی کی مجالس، لیکن ذرا سا انگریزی مہینے کا حوالہ آ گیا تو شہید صدر بڑی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، اور جس مختصر سی عمر میں انہوں نے مرجعیت کے اسٹیٹس کو حاصل کر لیا، اور پھر ساتھ میں وہ جملہ بھی جو میں اکثر اپنے مراجع کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اسے بھی کہتا چل کہ ایک تو ویسے ہی ہر دور میں اینٹی مرجعیت، یا غالباً امریکہ میں اینٹائی مرجعیت کہیں گے، ایک ایسا ہمیشہ سے ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، یعنی ہیومن نیچر یہی ہے۔ چنانچہ میں نے کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کے حوالے سے واقعات پڑھے کہ ان کی بھی مخالفت among ourselves، لیکن آج کل یہ چیز ذرا کچھ زیادہ ہو گئی ہے، بہت ہی انیوزول طریقے سے، اس کا بھی ایک کانٹیکس ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں میں شروع کر کے انکمپلیٹ چھوڑ دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس طرف جاؤں ہی جاؤں۔ تو کبھی کبھار یہ میں باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے مراجع اتنے سنسیئر ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک خیال کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، ان کا جو ایک ذہن کا ایک فریم بن گیا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ان کے ذہن میں خیال ہے کہ مرجعیت بھی کیا چیز ہے، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ، خمس کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ بڑے بدتمیزی کے انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسی بدتمیزی کے انداز میں یہ جملے سنتا ہوں۔ کیا چیز ہوتی ہے مرجعیت؟ کہاں سے بن گئی یہ لوگ نائب امام؟ ہر ایک کو اپنی لیڈری چاہیے، ہر ایک کو اپنی دکانداری چمکانا ہے، ہر ایک کو خمس جمع کرنا ہے۔ ہر مرجع کے بعد صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اپنی تقلید کرنے والوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ الناس اعداء بما جہل، پیغمبر کا ایک مشہور فرمان ہے، جب لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ خود بخود اس چیز کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ذمہ داری ہر مومن اور مومنہ کی ہے کہ خود بھی اویئرنس پیدا کرے اور یہ اویئرنس دوسروں تک پہنچائے، جو امر بالمعروف کا ایک حصہ بنتا ہے۔ لیکن پھر یہ بات کہیں اور چلی گئی۔ مرجعیت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک نہیں کتنے ایسے واقعات ایک گھبراتے تھے یہ علماء اور مراجع فتویٰ دیتے، پیغمبر کی وہ حدیث ہر مرجع کو زبانی یاد ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا کہ خبردار لا تجلوا اعناقکم جسرا، اپنی گردنوں پل نہ بنانا جس پر پیر رکھ کر ایک عام مومن بیچارہ تو ان گڈ فیتھ جنت میں چلا جائے اور تم پھنس جاؤ۔ یہ مراجع کے حوالے سے جو پہلی ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اگر ان پر شرعاً واجب نہ ہو
تو یاد رکھیے کہ ہمارے مراجع فتویٰ بھی نہیں دیں لیکن ان پہ شرن بھی واجب ہے۔ جیسے نبی اور امام پر شرن واجب ہے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کرائے اور کہے کہ میں نبی، وہاں انکساری نہیں چلے گی، یعنی میں کیا ہوں، جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی لکھنؤ کا نبی، میں خود بھی لکھنؤ، یہ بتانا ضروری ہے۔ امام انکساری نہیں چلے گی۔ نہج البلاغہ کے خطبات سے لے کے مولانا کے دیگر خطبات دیکھیے، لوگوں کو یہ بتانا واجب ہوتا ہے امام کے لیے، اور وہی ذمہ داری مرجعیت پر بھی امام کی طرف سے آئی کہ اپنا انٹروڈکشن کراؤ۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو تمہیں نالج دینا ہے تو بتانا پڑے گا تم کو، لیکن اتنا گھبراتے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جن کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے گریٹسٹ مرجع آف شیعہ، ون آف دا گریٹسٹ نہیں گریٹسٹ، شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کا ایک مشہور جملہ کہ اگر کوئی آدمی آ کے اتنا پوچھتا کہ وضو میں کتنی مرتبہ چہرے یا ہاتھ پہ پانی ڈالنا، میرے لیے اس کا جواب دینا زیادہ مشکل ہے، اپنے بدن پہ تیر کھانا زیادہ آسان۔ کہ ایک جملہ جو میری زبان سے فتوے کے طور پہ نکلتا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب مجھے دینا ہوگا، اس کو نہیں جو میرے مسئلے پر عمل کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ لیکن ذمہ داری بھی ہے ان مراجع پر اتنی بڑی، چنانچہ شہید باقر صدر بھی ان مراجع میں سے ایک تھے کہ مرجعیت ان کے گھر کے دروازے پہ چل کے آئی۔ اب ایک چیز ہے تو بہت بری، لیکن ہر قوم میں پائی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ میں جرنلائز نہیں کر رہا اپنے اسٹیٹمنٹ کو، کچھ عرب ایسے ہیں، کچھ ایران سے تعلق رکھنے والے ایسے ہیں، کچھ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایسے ہیں، کچھ پاکستان سے، جن میں کیا یہ ریسزم یا نیشنلزم یا تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں صاحبان ایمان میں، لیکن ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات تقلید اور اجتہاد میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم عرب ہیں تو ہمیں کوئی عرب مرجع ڈھونڈنا، اور اگر ہم ایرانی ہیں تو ہمیں کوئی ایرانی مرجع ڈھونڈنا، اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں کوئی پاکستانی مرجع ڈھونڈنا۔ بہت کم ہے اب تک یہ شیعہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں تقلید میں یہ کنسپٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آقا محسن الحکیم کا انتقال ہوا، یا شہزادی کونین ہی کے بیٹے ہیں نا، تو جیسے شہزادی کونین کے حوالے سے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وفات کہا جائے کہ شہادت کہی جائے، اسی طرح سے صدام کے زمانے میں اس قسم کے علماء اور مراجع کی جتنی اموات ہوئی سب سسپیشیس تو رہی۔ بہرحال جب آقا محسن الحکیم کا انتقال ہوا تو خاندان حکیم عراق کا ایک عرب خاندان، عراق عرب دنیا، یہی غم کھائے لے رہا ہے سعودی عرب سے لے کے قطر سے لے کے اردن تک کہ عرب دنیا میں ایک شیعہ اسٹیٹ کیسے بن گئی، اور اگر بن گئی تو اسے ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اب عراق عرب دنیا، مرجعیت آقا محسن حکیم کی ان کا انتقال، اب بعض عراقیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ عرب کے بعد بھی ہم تقلید عرب کی کریں۔ اس وقت 11 اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے کن کی تقلید کی جائے۔ تقلید کا ایک ہی کرائیٹیریا اس کا علم زیادہ۔ اب یہ فیصلہ کرنا اس وقت مشکل ہو رہا تھا۔ 1970 کی بات میں کر رہا ہوں، جو بزرگ اس زمانے میں، جو آج کے بزرگ اس زمانے میں نوجوان تھے ان کو یاد آ رہا ہوگا، اور پھر وہ پروپیگنڈا بھی یاد آ رہا ہوگا۔ دیکھیں یہ 11 مراجع نے اپنی الگ الگ دکان کھول رکھی، لیکن ان 11 میں سوائے باقر صدر کے کوئی عرب نہیں۔ چنانچہ عرب دنیا کے بہت سے لوگ یہ ریکویسٹ لے کے ان کے پاس آئے کہ آپ نالج کے اعتبار سے بھی ون آف دا مرجع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تعصب یا ریسزم میں ہم نان مرجع کو مرجع بنا رہے ہیں، آپ ون آف دا مرجع، ہم آپ کی تقلید خوشی سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے اور اپنے فتووں کی کتاب پبلش کیجئے۔ گھر پہ مرجعیت آ رہی ہے لیکن ایک ہی جواب کہ جب مجھے پتا کہ علم میں مجھ سے زیادہ بڑے علماء موجود ہیں، خصوصاً میرے استاد مرحوم آقا خوئی، تو میرے لیے اپنی تقلید کروانا ہی جائز نہیں ہے، آنے والی مرجعیت کو منع کر دیا اور ٹھکرا دیا۔ اور یہ وہ کریکٹر ہے جو ہماری پوری تاریخ میں ہمارے پاس ہے۔ یوزولی ہوتا یہ کہ خیر اعتراض کیا کرتے ہیں کسی قوم پر، ہمارے یہاں تو اپنی ہی قوم اپنے ہی علماء اور مراجع پر اعتراض کر کے جو خرابیاں نہیں ہیں وہ ان کے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شہید باقر صدر اس کے بعد پھر اس منزل میں پہنچے کہ صدام کے لیے یہ اس لیے سب سے بڑا تھریٹ بنے کہ صدام تو ایک ہی جملہ بار بار کہتا تھا، یہ ہوتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ عراق عرب ہے تو یہاں پہ صرف عرب نظام چلے، ہم رسول کا کلمہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ عرب ہیں،
اور ایرانیوں کو رسول کا کلمہ پڑھنے کا حق کس نے دی؟ وہ نان عرب ہے، نان عرب کو عرب کا کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کا کہ کس طریقے سے یہ نیشنلزم کو، ریسزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ صدر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آغاز کوئی نان عرب، امام خمینی نان عرب، باقی جتنے 11 نام لوں گا خاصا وقت نکل جائے گا، ایک شہید صدر عرب۔ چنانچہ یہ اور اس کے بعد جو انہوں نے پھر شیعت کو وہ سروسز دی جس کی وجہ سے صدام کے اس پورے مظالم کے باوجود نہ صرف یہ کہ شیعت سروائیو کر گئی بلکہ اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ صدام کے بعد حکومت بھی شیعت کے پاس آ گئی۔ بہت بڑا رول ہے کہ شہید باقر صدر بچپنے میں یتیم ہو۔ جو جملہ ایک ایکسپلینیشن چاہ رہا تھا اس کے لیے ذرا سی یہ تمہید لمبی بھی ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ہماری قوم کا آج برننگ ایشو، جہاں جائیے، جس محفل میں بیٹھیے، جس گیدرنگ میں آپ جائیں، وہاں پہ ہر جگہ نہ صرف یہ کہ مراجع کی مخالفت بلکہ ایسی بازاری زبان کے ساتھ مخالفت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، دشمنی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن لینگویج دیکھا جائے ایسی فاؤل لینگویج۔ اور ان میں سے بعض لوگ بدقسمتی کی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، بعض آرگنائزیشنز کی، بعض سینٹرز کی۔ تو خیر یہ ایک اور ٹاپک بن جائے گا، فی الحال مختصر بات یہ تھی وہ یہ فیملی بیسیکلی کاظمین، آغا حکیم خاندان نجف کا، صدر خاندان کاظمین کا ہے۔ اور میں اکثر ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں زائرین، مجھے خود بھی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا غیر معصوم کو معصوم کے اسٹیٹس پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کربلا جائیں گے، یقین ہے آپ کا اصل مقصد ہی، سب سے بڑا مقصد نہیں، اصل مقصد ہی آقا حسین اور آقا عباس کے روضے کی زیارت۔ لیکن ذرا سا وقت نکال کے صرف 5 منٹ ان بڑے بڑے علماء اور مراجع کی قبروں کی زیارت بھی کر لیں جو اسی حرم کے صحن میں موجود، اور خاص پھر نجف امام علی کا حرم، چپے چپے پہ، قدم قدم پہ آپ کو ایسے علماء اور مراجع کی قبور ملے۔ اور پھر کاظمین کو تو یہ فخر حاصل ہے کہ 7ویں امام کے روضے ان شیخ مفید کی قبر آج بھی موجود ہے اور بہت ہی نمایاں، جن کا مرثیہ امام زمانہ نے کہا، اور وہ مرثیہ اس قبر پہ آج بھی لکھا ہوا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ امام زمانہ مرثیہ کہیں گے، ہم اور آپ کرٹیسائز کریں گے ان لوگوں کو، ایک طرف ہی۔ تو آپ کاظمین شیخ مفید ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی ہے، یقیناً آج کل ایک پرابلم ہو گیا، یہ پرابلم میری مجلس کے آخری حصے کا ٹاپک بننے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کا حجاب اسلام میں مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں۔ اور اس حجاب کی وجہ سے جو زری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو شیخ مفید کی قبر کی زیارت لیڈیز نہیں کر سکتی ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر کی زیارت مرد نہیں کر سکتے۔ اسی حرم خاندان صدر کی کتنی قبریں کہ جب آپ 7th امام 9th امام کی قبر کی زیارت کے لیے انٹر ہوتے ہیں تو پہلے یہ خاندان صدر، تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوکل کاظمین کا خاندان، شہید صدر بچپنے میں انتقال ہو گیا، شہید باقر صدر کی بات کر رہا ہوں، جو 80 میں صدام نے انتہائی مظلومیت کے ساتھ اپریل کے اس مہینے میں شہید کیا، ان کی بہن سمیت۔ اور انہیں علماء کا لباس پہن کے جو صبح کے وقت حوضہ علمیہ کے اسٹوڈنٹس حرم میں آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچہ 8 یا 9 سال کا ہے، بلکہ اس سے بھی ماں سے جا کے کہا کہ مجھے بھی ایسا عالم بننا، یا امامہ پہننا ہے، یا ابا پہننا ہے، یا قبا پہننا ہے۔ ماں بڑی سمجھدار ہے، ماں کا رول جو میں نے کہا کہ ان تاریخوں کی مناسبت سے بھی یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ جملہ میں عرض کر چکا تھا کہ اس واقعے کا کہ ماں کا جو رول آ رہا ہے وہ شاید کل کی مجلس میں آئے، آج کی مجلس میں نہیں، لیکن بہرحال واقعہ بھی ماں بہت سمجھدار، اور اس کے اسی جملے کو ذہن میں رکھ کر کل میں نے کہا تھا کہ میں عالم بن بھی نہیں سکتی، کہا کہ بیٹا اگر بس ایسا عالم بننا کہ گئے نماز پڑھائی، گھر میں آ گئے، درس دیا، گھر میں آ گئے، کھایا پیا، زندگی گزار دی تو نہیں، اور اگر ویسا عالم بننا چاہتے ہو جیسے امام چاہتے جس میں دین کی خاطر ہر شے قربان کر دینا پڑتا، تو میں کل ہی صبح تمہیں جا کے حوضہ علمیہ میں داخل کرا دی۔
شیخ مفید کا نام ابھی آیا تو آپ کو سید رضی اور سید مرتضیٰ کا بچپنا یاد آ گیا ہوگا، جو کہ پہلے کے اندر علماء کے واقعات بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے مہدی بھائی کہیں کہ مولانا یہ باتیں تو ہم سنے ہوئے، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ میں یہ واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں بہت زیادہ علماء کے واقعات بیان ہوتے ہیں، مجھے پرسنلی معلوم۔ ماں نے کہا کہ ایسا عالم بننا ہے کہ ویسے اب 8 سال یا 7 سال کا بچہ، لیکن جینیس بچہ تھا، بعد میں شہید صدر کے نام سے آیا، اس وقت تو باقر کہلاتے ہیں۔ کہا کہ اماں میں اس کو جواب آپ کو سوچ کے بتا، اور 1 مہینے کے بعد آیا اور کہا کہ ماں میں ویسا ہی عالم بننا چاہتا ہوں جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مقصد حسین کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ ماں نے پوچھا کہ یہ 1 مہینہ بہت زیادہ وقت نہیں تھا جو تم نے سوچنے پہ لگا دیا؟ کہا کہ نہیں، خالی سوچا نہیں، میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کیا، میں نے اپنا ٹرائل بھی کیا، پورا 1 مہینے میں نے بغیر رمضان کے روزے رکھ کے گزارے کہ عالم بنوں گا تو کیا ہوگا، واقعی برداشت کرنا ہوگا، عالم بنوں گا تو کیا ہوگا، بہت ہی لو پروفائل پہ جا کے زندگی گزارنا پڑے گی، عالم بنوں گا تو کیا کیا زحمتیں ہوں گی۔ پورا 1 مہینہ میں نے فاقے کے ساتھ گزارا، روزے سے زیادہ سخت فاقہ۔ روزے میں تو چند گھنٹے آپ کھانا پینا بند کیجئے، اسے ڈبل افطار کے وقت کھا دیجئے، لیکن میں نے تو افطار، کیونکہ روزہ نہیں تھا نا، تو افطار بھی نہیں کیا، رات کے مختصر سا پانی اور 1 روٹی۔ جب میں نے دیکھا کہ ہاں مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ دین کی خاطر بھوک پیاس ہر امتحان دے سکتا ہوں، تب میں نے آ کر آپ سے ریکویسٹ کی، ایسی قربانی دینے کو جو تیار ہو وہی عالم ہے۔ چنانچہ کل جو میں نے جملہ کہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ایک تھا، بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اس عالم کا سب سے بڑا کام اس انداز سے اسلام اور مقصد اہل بیت کو بچانا۔ مقصد اہل بیت کا ایک نام ہے ولایت، اور یہیں سے میں اپنے کل کے موضوع سے ملا۔ شہزادی کونین کے بہت سارے ٹائٹل ہیں، نام تو فاطمہ ہے لیکن اس کے علاوہ زہرا، بطول، محدثہ، علیمہ، تقیہ، راضیہ، مرضیہ، نقیہ، ام ابیہ۔ ایک لقب شہزادی کونین کا ہے مدافع ولایت۔ کل شہزادی کا ایک لقب اور ہے لیلۃ القدر۔ کل کی مجلس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بھی شہزادی کا ایک لقب ہے، اس میں ایک لقب ہے مدافع ولایت، ڈیفینڈر آف ولایہ۔ ایک جملہ میں مجلسوں میں اکثر کہتا ہوں، اور کل جو آخری مجلس ہوگی اس سال کی یہ 3 مجالس کی، شاید اس میں بھی یہ کہ کائنات کا مشکل کشا علی اور علی کی مشکل کشا زہرا، مدافع ولایت۔ اسلام کا دفاع کرنے والے کا نام، ڈیفینڈر آف اسلام کا نام علی، اور ڈیفینڈر آف علی اور ڈیفینڈر آف ولایت علی کا نام زہرا ہے، اور یہ میں 2 حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ جو میں نے جملہ کہا اس کے بیک گراؤنڈ میں یا کانٹیکس میں 2 باتیں، ایک عملی ایک علمی۔ عملی تو آپ تاریخ میں پڑھی، یہ جب شہزادی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور وہ مظالم ہوئے، شہزادی کتنی کمزور ہو چکی، صرف ایک جملے، اتنی کمزور ہو چکی، کمر پہ تو وہ کوڑا تھا اور پسلیاں ٹوٹی تھی، نماز کا وقت آتا تھا، نماز تو شہزادی اس طرح سے اپنے بستر سے مصلی پہ جاتی تھی کہ ایک ہاتھ دیوار پہ ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی اور لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی اور مصلی میں جا کے عبادت کر رہی۔ اس حالت میں رات کے اندھیرے شہزادی مدینے میں ان تمام لوگوں کے گھروں پہ جنہوں نے غدیر خم بنت مولا سے بیعت کے ساتھ ساتھ اظہار وفاداری بھی کیا۔ ایک تو وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ اتنی طاقت اور حوصلہ، وہ پریکٹیکل اور عملی اعتبار، علمی اعتبار سے مدافع ولایت، ڈیفینڈر آف ولایت۔ صحیح بخاری کا ایک جملہ قیامت تک کے لیے ایک ایسی دلیل بنتا، ساخطۃ حتی ماتت۔ صحیح بخاری میری فیلڈ ہے، اس کے لیے دوسرے لوگ ہیں، یہ میرا شعبہ نہیں، لیکن یہ والی حدیث ساخطۃ حتی ماتت، زہرا اتنی ناراض رہی حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کی موت ہوئی۔ یہ کہنا ضروری اس لیے کہ کتنی ہی حدیثوں میں یہ تبدیلی کی گئی، ہاں ناراض تھے لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ کتنی حدیث عثمان نے جب مروان ابن حکم کے باپ حکم ابن عاص کو مدینے بلائے،
پیغمبر نے طرید الرسول اس کا لقب، پیغمبر نے اس آدمی کو مدینے سے یہ کہہ کے نکالا تھا کہ خبردار اس آدمی کو کبھی میرے شہر مدینے میں انٹر نہ ہونے دے۔ عثمان نے بولا، سمجھی بھی ہے، کزن بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں رسول کے اتنے سخت انسٹرکشن، کہا کہ ہاں وہ تھے، لیکن آخری وقت میں نے ان سے بات کر کے پیغمبر کو راضی کر دیا۔ اور ایسے اور کتنے جملے، ٹیمپریری میرج کے بارے میں بھی یہی کہا، ہاں رسول نے اجازت دی تھی لیکن مرنے سے کچھ پہلے اس کو حرام کر دیا۔ تو یہ جو ایک لوگوں نے نسخہ نکالا ہے کہ اپنی طرف سے یہ ایڈیشن جہاں دل چاہے کرو، حرام کو حلال، حلال کو حرام، دشمن رسول کو محب رسول بنا ڈالا۔ بلکہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ واقعہ یاد ہو، سر سید احمد خان کے بیٹے کا جسٹس محمود پاسی میں چڑھایا گیا اور وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ مجرم گر پڑا تو انہوں نے اس کی جان بخشوا۔ تو آگے پھر یہ لفظ آتا ہے کہ ہینگ یا ٹل ڈیتھ کا جو اضافہ اب کرنا پڑتا ہے قانون۔ یہ نوجوانوں کے لیے نہیں، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ مولانا کیا بول کے کہاں سے آگے بڑھ گئے۔ مجھے یہ گھڑی بہت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں بہت آگے بڑھ گیا۔ لیکن ساخ ترتن ناراض تھی زہرا، یہاں پہ اگر روایت آتی تب بھی کافی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کو چانس مل جاتا اس کے اندر بہت سارے ایڈیشن کا۔ تو امام بخاری نے پوری روایت لکھی یہ جو علامہ عبدالحسین امین شہزادی کونین، دو لقب پہ آج مجھے بات کرنا تھی، ایک پہ کل بات ہو گئی تھی، دو پہ آج بات کرنا تھی، لیکن وہ دو تو ابھی رہ گئے، یہ چوتھا لقب، the defender of ولایت علی، علامہ عبدالحسین امین۔ بہت مشہور ان کا واقعہ، یہ ہماری تاریخ کے اور ریسنٹ ہسٹری کے بہت بڑے عالم۔ الغدیر ماسٹر پیس ان کی ہے، جو غدیر کے موضوع پہ 10 والیوم میں انہوں نے کتاب لکھی۔ البتہ خود وہ بھی اقرار کرتے اور نجف حکم کا پورا حوزہ علمیہ بھی اقرار کرتا کہ غدیر کے عنوان پہ اصل کتاب جو لکھی گئی وہ لکھنؤ سے لکھی، میر حامد حسین اور ان کے بیٹے سرکار ناصر البلدہ۔ کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کو ہماری ہسٹری نہیں پتا تو ذرا سا انفینٹی کمپلیکس میں ہندوستان پاکستان کے علماء سارے کے سارے بیکار ہوتے ہیں، جو کچھ ہے وہ نجف اور قم کا حوزہ، ان کی عظمتوں میں کس کو شک، مجھ سے زیادہ کس نے تقریریں کی ہوں، لیکن خود وہ یہ مانتے ہیں کہ غدیر کے موضوع میں پہلا ماسٹر پیس جو آیا وہ سرکار ناصر البلدہ کی ابقات اور پھر الغدیر علامہ امین۔ یہ فقہ، عقائد، تفسیر اس کے بڑے عالم نہیں، یہ سے علم کلام، یعنی جو شیعہ سنی مسئلے ہوتے، لیکن ایک ریفائنڈ انداز میں تو تڑاک گالم گلوچ یا اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ کار نہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے، کتاب کا ریفرنس تو صرف ان کے انٹروڈکشن کے لیے دیا کہ وہی الغدیر لکھنے والے علامہ امین۔ اچھا اب دیکھیں یہ ہیومن نیچر، ایک ہی واقعہ دو جگہ پیش آئے، حلب میں بھی ایلیپو جو آج کل دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا، اور حلب کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیسی عجیب و غریب مخلوق ہمارے شہر میں اتر آئی ہے جو آج تک ہم نے دیکھی نہیں تھی اپنے شہر میں، یہ کہاں سے آئی؟ وہ پورا ہنڈوں اور بدماشوں کا ایک ٹولہ ہے جو پہلے افغانستان میں تھا، پھر پاکستان گیا، پھر پلین بھر کے لیبیا گیا، شام بھیجا گیا، اور اس کے بعد ان کا ارادہ سعودی عرب جانے کا ہے۔ لیکن یہ ذرا سا میں آج کے موضوع سے ہٹ جاؤں، بہت اہم باتیں ہیں لیکن بہرحال اپنے سبجیکٹ کا بھی مجھے خیال کرنا۔ ایک ہی واقعہ حلب میں بھی پیش آئے، ایلیپو، وہاں اس واقعے کے نتیجے میں ہنڈریڈز غیر شیعہ اور وہی واقعہ مکے میں پیش آئے، وہاں بھی لوگوں نے وہی دلیل سنی اور خاموشی سے اٹھ کے چلے۔ علامہ عبدالحسین امین یا علامہ امینی شارٹ کر حج پر گئے، اور یہ شاہ سعود کا زمانہ تھا۔ اچھا یہ جو جتنی دشمنیاں شیعہ سنی کے درمیان آج کل پیدا کر دی گئی، پہلے اختلافات تھے، دشمنیاں تھی، لیکن اس انداز کی نہیں تھی۔ یہ ایران کے انقلاب کے بعد، یہ صحیح اسلام کے انٹروڈکشن کے بعد، دونوں فرقوں میں ایسے آدمی پلانٹ کیے گئے کہ دونوں فرقوں کے لوگوں کو بڑے اچھے لگنے لگے تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ خالی امام خمینی ہی نے نہیں فرمایا، یہ جو شیعہ سنی اختلاف کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی،
آقا سیستانی نے بھی حال میں یہ کہا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور بھائی کی طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں، لیکن باتیں بہت بڑھتی چلی جائیں گی تو میں پھر اصل واقعہ پر جب وہ مکہ مکرمہ حج پر ایک پرسنالٹی تھی اور لبنان کے سارے شیعہ سنی کرسچن سب جانتے تھے کہ کتنی پاورفل پرسنالٹی ہے، تو مکے میں خانہ خدا کے امام جماعت نے دعوت، اب یہ جو جملہ آ گیا ہے یہ پہلے اختلاف تھے، دشمنیاں تھی، کفر کے فتوے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود میرے ملاپ تعلقات یہ سب ہوتے۔ شاہ سعود جب شاہ ایران کے زمانے میں ایران کی وزٹ پہ گئے تو خاص اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے قم جا کے آقا بروجردی جیسے عظیم عالم سے ملاقات کرنا۔ ہمارا کتنا بڑا مولا، اپنے ہی مومنین گالیاں دیتے ہیں، لیکن خیر آقا بروجردی کے زمانے تک ایک احترام مراجع کا تھا۔ آقا بروجردی نے منع کر، مہمان آ رہا ہے، منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا کہ وہ یہاں قم میں آئے اور میرے گھر آئے۔ شاہ صاحب معصومہ قم کے روضے پہ نہیں جائے گا کہ ان کے عقیدے کا مسئلہ، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شہزادی معصومہ قم کے شہر میں آئے اور نعوذ باللہ ان کو اگنور کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے جب حج کیا تھا 66 میں غالباً، خود شاہ فیصل نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مکے کے حرم میں نماز جماعت کو آپ لیڈ کریں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہابیت پہلے بھی تھی، لیکن یہ کچھ ان یوزول طریقے سے دشمنیاں بڑھائی گئی ہیں۔ تو آقا امینی وہ ان دونوں مراجع کے مقابلے میں سٹیٹس وائز بہرحال کم ہے، یہ توہین کا جملہ نہ بنے۔ چنانچہ بلائے دعوت تو بہت آئی لیکن وہ سب کو منع کرتے۔ الغدیر ایسی کتاب لکھی امام علی کی ولایت، لیکن unnecessary شیعہ سنی بحث میں وہ لگنا نہیں چاہتے، جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی صحیح معنوں میں وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دینے لگے۔ تو یہ unnecessary مسئلہ وہ اپنا عقیدہ بدلیں گے نہیں اور بلا وجہ دشمنی بڑھتی چلی جائے۔ ہر جگہ منع کیا، لیکن جب امام کعبہ نے ان سے ریکویسٹ کہ بہرحال آپ اتنے بڑے عالم آئے ہیں اور ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کہ بس یہی بات میں آ جاؤں گا کھانے پہ، لیکن کوئی کسی قسم کی بحث آرگومنٹ مناظرہ نہیں ہو کا چلے گئی سے۔ آ گئے مکے کے سارے بڑے علماء جمع کیے گئے، یہ ایک شیعہ عالم کے آنر میں دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تو کسی ایک عالم سب پری پلان تھا، کہا کہ میں خالی بیٹھے ہیں، بکبک گپ شپ غیبتیں تہمتیں جہاں بات شروع ہوتی، کتنی ہی اچھی بات آپ شروع کر کے شیطان اس کو ڈائیورٹ کر کے حرام کی جانب لے ہی جاتا۔ تو اس نے کہا بات بڑی اچھی تھی، کلمہ تو حق یراد بہر باطل، مولانا نہج البلاغہ میں تو فرمایا کبھی کلمہ حق ہوتا سامنے والے کا ارادہ اس سے باطل ہوتا۔ جیسے کلمہ حق ہے کہ مصائب سیدہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن ارادہ جو ہے مصائب سیدہ نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان ڈیویژن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بات بہت اچھی گئی، بھئی ہم لوگ خالی بیٹھے کھانے کے بعد دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، فضول، ایسا کیوں نہ کریں کلام رسول۔ ہر عالم ایک حدیث سنائے جو اس کو بہت پسند، صرف حدیث، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی مناظرہ۔ بات یہ بھی اچھی بات، اب شروع ہوئی حدیث اور ساری حدیثیں ایک ہی انداز کی۔ بعض ایسے لوگوں تعریف کی جا رہی ہے جن کی کبھی پیغمبر نے تعریف کی ہی نہیں، کہا رسول نے ان کے بارے میں یہ کہا ایک حدیث، دوسرے نے دوسری حدیث سنائی، تیسرے نے تیسری حدیث سنائی۔ علامہ امینی سمجھ کہ یہاں اس وقت یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا کہہ کے حدیثیں سنائی جا رہی ہے کہ ہم خالی بیٹھیں گے غیبت ہو، ہم خالی بیٹھیں گے دنیاوی باتیں ہوں، کلام رسول، مگر ساری حدیثوں کا ایک ہی سٹائل۔ آخر میں علامہ امینی کی باری ہے، انہوں نے کہا میں بھی ایک حدیث سناتا ہوں، یہ ہے کل کے ایک جملے کی مزید وضاحت کہ سورہ قدر کے آخر جو آیت آئی ہے وہ یہی، آغاز شہزادی کونین، اختتام زمانے کا امام، حدیث سنائی۔ اب یہ وہ حدیث ہے جسے آج متعصب دشمنان اہل بیت علماء ڈینائی بھی کرنے لگے۔ اس وقت پورا وہابی مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب کو حدیث سنا کے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ من مات ولم یعرف امام الزمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مرے اور معرفت امام نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت پر آ۔ کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ سارے علماء نے کہا بالکل صحیح، یہ تو ہمارا نظریہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ۔ کہا پھر ایک بات بتا دی کہ شہزادی کونین
امام زمانہ کے یعنی جس زمانے کی وہ تھی، امام زمانہ سے عام شیعہ کے ذہن میں تو 12ویں امام آتے، لیکن پہلے امام کے زمانے اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی؟ جس زمانے میں شہزادی تھی اس زمانے میں جو بھی امام ہوگا، رسول کی بیٹی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی؟ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں رکھتی تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جاہلیت کی موت پر ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسا سخت متعصب دشمن اہل بیت جو یہ کہہ دے، لیکن نہیں، اس وقت یہ وہابی علماء میں، اور میں 500 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، 50-55 سال پہلے ان میں بھی یہ ہمت نہیں۔ آج مکے کے اندر آپ نماز جمعہ کا خطبہ سنیں، شہزادی کونین کا بھی ذکر ہوتا ہے، بہت جلدی ہو جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ میں نہیں پاتے، لیکن ہوتا ہے۔ شہزادی کی ذات تو ایسی ہے کہ جس میں کسی فرقے میں اختلاف نہیں۔ یہ بتائیے کیا فاطمہ جاہلیت کی موت پر سارا مجمع توبہ توبہ کرنے لگا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ رسول کی بیٹی جاہلیت کی موت تمہاری نہیں سکی تو کیا بتائیے ان کے زمانے کا امام کون؟ وہ تھا جسے آپ کہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے جملہ آ گیا ساخطۃ حتی ماتت؟ فاطمہ اس سے تو اتنا ناراض رہی کہ مرتے دم تک ناراضگی ختم نہیں۔ اگر وہ امام زمانہ فاطمہ کا تھا تو امام زمانہ سے ناراضگی خود دلیل اس بات کی ہے کہ معرفت نہیں، اور ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ نے اس کو امام نہیں مانا۔ تو کون تھا فاطمہ کا امام؟ جو فاطمہ کا امام تھا وہی ہمارا امام۔ محمد صلوات۔ بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، یوتھ اور ینگسٹر تو سمجھ بھی نہ پائے کہ میں کیا سے کیا کہہ گیا، لیکن یہی واقعہ ایلیپو یا حلب میں بھی ہوا تھا۔ تمام اہل سنت کے علماء کے بیچ میں آدھے سے زیادہ مجمع نے شیعت قبول کر۔ یہی واقعہ مکے میں ہوا، مجمع ایک کہہ کے ایسا بھائی اب دیر ہو رہی ہے، بھائی یہ تو طے ہوا تھا کہ کھانے کے بعد گھر جانا ہے، ابھی بیوی یاد آ رہی، کسی کو بچے یاد آ رہے، کسی کو نماز چاہو، سارا مجمع وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن قیامت تک جب تک کہ صحیح بخاری کو اتنا زیادہ ریوائز نہیں کیا جائے، ریویژن تو ہوگا، کئی ریویژن ہو چکے، خود علامہ انہی نے جب القدیر کتاب لکھنا چاہیے تو ہمارے پرانے علماء اپنی کتابوں میں حوالے دیے تھے کہ یہ حدیث بخاری میں، یہ حدیث بخاری میں، یہ حدیث مصر پرنٹنگ کا بہت بڑا سینٹر تھا اس زمانے میں، بخاری منگوائی وہ حدیثیں ہی اس کے اندر تھی، وہ چھکرا کے رہ گئے۔ کیا ہمارے علماء نے غلط بیانی کی؟ علامہ ہلی نے لکھا کہ بخاری کی یہ حدیث، اور یا پھر یہ بخاری کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی خاص اس مقصد کے۔ مجھے اس مجمع میں حیدرآباد دکن کا کوئی مومن نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو ضرور، تو خاص اس مقصد کے لیے وہ حیدرآباد دکن آیا، سالار جنگ کے میوزیم میں بیٹھے کہ جہاں بخاری کے 400-500 سال پرانے پرنٹ موجود، اور وہ ساری حدیثیں اس کے اندر مل گئی جسے شیعہ علماء اس سے پہلے کوٹ کر چکے تھے، اور 100 سال پہلے کی بخاری میں نکال دیا گیا۔ تو جب تک کہ بخاری کو مزید فلٹر نہیں کیا جاتا اور ساخطۃ حتی ماتت کا جملہ موجود، آج وہ عملی اعتبار سے فاطمہ نے جس طرح ولایت کا دفاع کیا، وہ اپنی جگہ علمی اعتبار سے بھی فاطمہ کی ناراضگی ولایت علی کا سب سے بڑا دفاع بن رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا یعنی سب کے مشکل کشا ہے فاطمہ، علی کی بھی مشکل کشا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ شہزادی کونین ہی کے حوالے سے، مگر اتفاقاً شہید باقر صدر کے 2 واقعات آنے آ گئے، ایک آ چکا ہے، اب آ رہا۔ تو یہ مت سمجھئے میں موضوع سے بدلا بہرحال باقر صدر بھی اولاد فاطمہ میں سے سیدزادے ہیں، اپریل ان کا مہینہ ہے، لیکن یہ واقعات میں باقر صدر کے حالات بیان کرنے کے لیے نہیں پڑے، وہی موضوع جو شہزادی کے حوالے سے ہے۔ اب سنیے ایک منظر، یہ شہزادی کا دوسرا لقب ہے جو ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا، لیکن جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ شہزادی کے 2 لقب مشہور ہیں، تو دونوں کا پیغام اتنا اہم ہے، دونوں کہ اگر وہی سمجھ میں آ جائے تو ہماری قوم کے وہ پریکٹیکل پرابلم سالو ہو جائے۔ بعض مومنین آج بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم نے کہا آپ تو نماز کو مانتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ سینٹر میں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں نماز، ہم نہ پڑھیں، لیکن ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ دی۔ آپ جانے اللہ جانے، یہ جو گاڑیاں شیب ہوتی ہیں، یہ جو غیبتیں سنی جاتی ہیں، یہ جو مس گیدرنگ ہوتی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور مس گیدرنگ کے ساتھ اب یہ گانا بجانا اور سب کچھ شہزادی کونین کی شادی کے حالات بیان کیے جائیں، نہیں، وہ بہت آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں حرام کھایا جاتا ہے، والدین کو اگنور کیا جاتا ہے، صلہ رحمی نام کی جو کوئی چیز ہی آج کل نہ رہی۔ میں خالی آپ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان اور انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں۔
تو دنیا گلوبل ولیج ہے، تو اس کانٹیکس کے اندر زہرا کے اگر تو یہ دو لقب جو سب سے مشہور ہے، یقیناً بطول بھی ہمارے یہاں خاصا مشہور ہے، لیکن فاطمہ اور زہرا یہ دو لفظ سب سے زیادہ شہزادی کے سارے ناموں اور القاب میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ زہرا لیڈی آف لائٹ، زہرا کے معنی نور۔ اب انگریزی زبان کی مجبوری ہے کہ وہاں روشنی کے لیے بھی یہی لفظ ہے، وہاں پہ نور کے لیے بھی یہی لفظ ہے، لیڈی آف لائٹ، یہ ترجمہ ہے زہرا۔ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں، لیڈی آف لائٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر نماز کے وقت شہزادی کے چہرے سے یا پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوتا ہے کہ سارا حجرہ اس نور سے جگمگا اٹھتا، مسجد نبوی کے اندر یہ نور پہنچتا، فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتی، ظہرین کی نماز جب پڑھتی، مغربین کی نماز جب ادا کی جاتی۔ زہرا کا مطلب ہی یہ ہے کہ فاطمہ نماز کی تیاری کر رہی، جسے زہرا کا لقب یاد رہے گا اسے نماز بھی یاد رہے گا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کے نماز پڑھنے والی اگر کبھی صاحبان ایمان کو اس حالت میں دیکھیں کہ نماز جیسی عبادت کو اتنا حقیر بنا دیا گیا، خطبہ زہرا میں نماز کی اہمیت کو سمجھیے، جو انشاءاللہ میرا ارادہ کہ اس کے دو جملے آخری مجلس میں پڑھوں گے۔ اور فاطمہ، فاطمہ شہزادی کا سب سے مشہور نام، یہاں تک پروردگار بھی اگر حدیث کتاب شہزادی کا ذکر کر رہا ہے تو سارے نام اور القاب میں فاطمہ۔ فاطمہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے اپنی بیٹی کا یہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ ابھی آپ اسی اسلامک منتھ 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت کی محفل میں شریک ہوں گی، تو شہزادی کی ولادت کا پورا واقعہ اس میں آئے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس کا اختتام اس بات پر ہے کہ جب مکے کے سارے مسلمان گھبرا کے رسول کے گھر میں آئے کہ یا رسول اللہ ابھی رات کے اندھیرے فجر کے قریب بلکہ فجر کے وقت آپ کے گھر سے اتنی روشنی ہم نے ظاہر ہو کے دیکھی، ساری دنیا جہاں تک ہماری آنکھ جا رہی تھی جگمگا۔ پیغمبر نے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے وہ بیٹی دی ہے جو معراج کا تحفہ۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نام کیا ہے؟ کہا میں نے نام فاطمہ رکھا۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ پہلے دن ولادت کے دن روایت ہو کہ ابھی آپ سنیں گے 20 جمادی الثانی، اس اعتبار سے میں اس کو پورا نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اللہ فاطمہ کے معنی ہے آزاد کرنا، جدا کرنا، چھڑوا دینا، دو چیزوں کو الگ رکھ کر۔ کہا چونکہ میری اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ ہمارے شیعوں کو جہنم کی آگ سے الگ کیا، مجھے وہ بیٹی ملی ہے جو ہمارے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائے گی، الگ کرائے گی، جدا کرائے گی۔ فاطمہ۔ اب یہ وضاحت تو شاید پہلے میں اچھی نہ ہو، جانور کا بچہ جب اتنا بڑا ہوتا یا اس کا آنر، جانور کا آنر بچے کو ماں کے دودھ سے الگ کرنا چاہتا، اس کو کہتے ہیں فاطمہ، اس طرح سے الگ کرے کہ جہنم کی آگ سے ہمارے شیعوں کو الگ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو کل کی مجلس میں رحمان اور رحیم کا مطلب آئے کہ فاطمہ ہمیں جہنم کی آگ سے اس طرح الگ کریں کہ ہم جان بوجھ کے نمازیں قضا کرتے جائیں، فاطمہ کہیں چلو میں تمہیں اس عذاب سے بچاتی ہوں، ہم جان بوجھ کے بے حجابی اختیار کریں، ہم جان بوجھ کے شرابیں پیئیں، ہم جان بوجھ کے پہلے حرام کریں، ہم جان بوجھ کے دوسرے کا حق ماریں، فاطمہ کہیں میرا نام فاطمہ، میرا کام یہ ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں، تمہارا کام کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ گناہ کرو، ہمارا کام کیا ہو گیا؟ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ مطلب نہیں۔ فاطمہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی عربی ڈکشنری میں دیکھنا، باقر صدر کا ایک واقعہ ہے، میں بہت پڑھتا ہوں بہت، اس لیے اس کو بہت ہی شارٹ کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ شہید باقر صدر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، لقب فاطمہ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار اب شہید باقر صدر ایک علمی شخصیت ہے، ہمارے تمام مراجع کے حالات میں یہ کہ کتاب ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو ایسے کھو جاتے ہیں کہ نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ آرام کا ہوش رہتا ہے، نہ نیند کا ہوش۔ ان کو یہ پتا چلا، اب بہت ہی سینسیٹیو موضوع کو میں ذرا دور رہتے رہتے اصل جملے پہ آتا، انہیں پتا چلا کہ آج تک محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آقا بروجردی اور آقا حکیم شیعہ علماء کی ایبسولوٹ میجورٹی
جس عمل کو حلال قرار دیا، پاکستان میں کچھ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، چلے خیر، اور ایک عالم نے کتاب لکھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمل حرام ہے۔ ہمارا حضرت میاں بہت ہی زیادہ اس میں فریڈم آف ایکسپریس کیا، بڑے سے بڑے مرجع فتوے دیتے ہیں ان کے شاگردوں کو حق ہے کہ استاد کو ٹوک، جہالت والا ٹوکنا نہیں، ٹوکے تو علمی دلیل کے ذریعے سے، اور خوش ہوتے ہیں مہاراج، بلکہ اسی سے جج کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ابھی مجتہد بنا، یعنی اس میں اپنا پرسنل اوپینین قائم کرنے کی صلاحیت آ گئی کہ نہیں آئی، تو یہ ہمارے ہاں تو بڑی اچھی بات مانی جاتی ہے۔ مہاراج اپنے فتوے واپس لے لیتے ہیں اگر آپ علمی طریقے سے ان کو کنونس کریں، مگر ایک ایسا مسئلہ جس پہ 99% شیعہ مراجع کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے، اب ایک عالم نے کتاب لکھی جس میں قرآن حدیث سے پروف کیا کہ یہ حرام، شوق سسپینس کریٹ ہو گیا، ان کا دل جانے لگا کہ میں اس عالم کے علم سے استفادہ کروں، اس کی دلیلیں دیکھوں۔ چنانچہ یہ واقعہ مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی مجھ کو سنایا، اور ویسے بھی نجف میں بہت مشہور بات ہے، انہوں نے پاکستان کے کچھ علماء سے جو نجف میں سیٹل تھے یہ ریکویسٹ کہ بھائی یہ کتاب کسی طرح سے ہمیں منگوا کے دے، چنانچہ کتاب آ گئی پوسٹ کے ذریعے، ایک دن میں تو نہیں آئی، انتظار روزانہ پوچھتے، وہ کتاب آ گئی، وہ کتاب آ گئی، وہ کتاب آ گئی، جس سے کتاب کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ نے برکت بھی رکھی ہے بک ریڈنگ۔ اب یہ تو میں بڈھوں کی بات کہہ گیا، مجھے نہ انٹرنیٹ پہ کتاب پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ آئی پیڈ شائی پیڈ کے اوپر، کتاب ہوتی ہے جو ہاتھ میں لے کے کتاب پڑھنے کا مزہ، لیکن یہ کوئی اسلامی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کہیں گے بڈھے پرانے زمانے کی جنریشن کے، تو اب یہ کتاب دنیا کا ایک ہی شوق ہوتا ہے ہمارے علماء کو کتاب پڑھنے، روز پوچھتے آخر ایک دن کتاب، اب شہید صدر جیسا مصروف مرجع، then I was guided، میں آخر کی جانی تھی شہید صدر سے ملاقات پڑھ لیجیے گا، اتنی زیادہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز، تقریر ان کی نہیں ہوتی تھی، مرجعیت کے باقی سارے فرائض کو انجام دیتے، چنانچہ وقتی نہیں، اب دل تھوڑا بے چین ہو رہا ہے کتاب دیکھنا، لیکن وہ ذمہ داریاں ادا کر کے عشاء کی نماز کے بعد اردو اور عربی دونوں زبانوں پہ جن کو کمانڈ تھی ان اسٹوڈنٹس کو بلائے اور کہا کہ کتاب مجھے پڑھ کے سنو۔ پہلی دلیل قرآن کی آیت تھی، ترجمہ کیا اور اس عالم نے اس سے یہ ثابت کرنا چاہا جو حلال خدا ہے یہ غلط کہتے ہیں، کلینی سے لے کے بروجردی تک وہ حرام۔ شہید صدر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہ لکھا یہی لکھا، شاید تم نے ترجمے میں غلطی کی، کوئی عالم تو ایسی بیکار اور بوگس دلیل نہیں دے سکتا، نہیں دیکھو ترجمہ کرنے والے جس میں علامہ جوادی بھی شامل ہے، یہ محترم ابو ذر جعفری نے ان کا ایک سلام پڑھا تو ان کا بھی ذکر ہو گیا، ایک بار دوبارہ انہوں نے ریچیک کیا اپنے ترجمے کو، کہا یہی ترجمہ تو ٹھیک ہے، ایک عالم کسی مسئلے میں 15 دلیلیں دیتا، 5 بہت اچھی ہوتی ہے، 5 بیچ کی ہوتی ہے، 5 کمزور بھی ہوتی ہے، وہ چل جاتا ہے، اگر 5 اسٹرانگ دلیل، اگلی دلیل پڑھو، اگلی ایک آئے اس سے ایک نتیجہ نکالا، شہید کو یقین نہیں آیا کہ صحیح ترجمہ ہے، صحیح، اچھا آگے پڑھو، 4 یا 5 دلیلیں جو قرآن کی آیتیں ہیں کا بند کر دیا، جس کتاب میں یہ اسٹائل ہے اور اس کے آتھر کو صرف ایک جواب میرا پہنچا دے، ایک جملے، قرآن عربی میں نازل ہوا، چنانچہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو عربی زبان کے اسٹائل، عربی کی لغت اور عربی کے محاوروں سے سمجھنا پڑے گا، قرآن اردو، گجراتی یا پنجابی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین اور اسلام اور قرآن جو عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں اپنی زبان سے، میں نے چھوٹی سی بات، ایک صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ابھی ہمارے برادر محترم نے بھی کہا کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی کہ مولانا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں علی کہاں، 1400 سال سے جو درود چلا رہا ہے آج ان کو پتا چلا اوہو یہ تو بڑی غلطی ہمارے ائمہ نے کر دی، نعوذ باللہ، کیونکہ درود تو ائمہ پڑھتے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، انہیں بھی یہ پتا نہیں چلا کہ ان کا دادا اس درود سے مس ہو گیا۔ چلے خیر آج ہم پوتے پیدا ہوئے ہیں نا، تو جو ہمارے بزرگ غلطیاں کریں ہمارا کام ہے ان کو ٹھیک کرتے، جیسے ایک صاحب قرآن کو ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پرنٹنگ نہیں تھی، تو بہت مشکل مانا جاتا، اگر آپ کو قرآن چاہیے تو آج تو اتنے قرآن کے امام پاڑے اور سینٹر والے کمپلین کرتے ہیں اتنے قرآن کا کریں گے کیا، یہ رکھے رکھے خراب ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک کاپی قرآن، پورا قرآن ہاتھ سے لکھنا،
لیکن جن کو شوق تھا وہ پیسے دے کے پیمنٹ کر کے لکھواتے تھے، انہوں نے بھجوا دیا قرآن، جو اس کو کاتب کہتے تھے۔ ابھی تو کہ یہاں نوجوان آج بہت آ گئے کسی وجہ سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری لینگویج ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، اس لیے کبھی کبھار ایسا بچوں جیسا جملہ کہہ دیتا ہوں، اس کو دیکھ کہا کہ اس کی کاپی کر کے نا اجرتے ہو، وہ کاپی کر کے لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن تھا، پوری توجہ کے ساتھ تم نے کاپی کیا نا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ ہمیں کیا پتا، ہم کو غلطی کر دی تو ہم غلط آیت پڑھتے جائیں۔ کہا کہ نہیں کوئی غلطی نہیں، بس اس کے اندر ایک چیز غلط تھی تو میں نے اس کو خود ہی کریکٹ کر دیا۔ کیا غلط تھی؟ کہا توبہ توبہ، اللہ کا کلام جگہ جگہ اس میں شیطان کا نام آ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے کلام میں تو اتنا نجس اور اتنا کنڈیم والا نام نہیں آ سکتا، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ٹھیک کیا؟ کہا کہ قابل احترام کتاب ہے، جہاں جہاں لفظ شیطان لکھا تھا اس کو نکال کے میں نے آپ کے باپ کا نام شامل کر دیا۔ تو اب یہ کریکشن ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان جب قرآن میں لکھا ہو تو بغیر وضو کے آپ شیطان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن کے اندر شیطان آیا بغیر وضو کے، کیونکہ دنیا کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ کچھ نام کاغذ پہ لکھ کے اس کو جوتیوں سے پیٹا کرتے ہیں جس میں شیطان کا نام دیا تھا، لیکن جب قرآن میں لکھا بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ لیکن یہ نتیجہ ہوتا قرآن کو اردو میں سمجھنے۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارے توبہ توبہ، چھٹے امام کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میرا دادا تو اس درود میں آ ہی نہیں رہا، چنانچہ ہم بڑھا دیں گے۔ بھئی وہ ہمارے بزرگ تھے، چھٹے امام، ہم سید ہیں، وہ غلطی کریں گے تو ہمارا کام ہے بزرگوں کی غلطیوں میں پردہ ڈال کے اصلاح کرنا۔ نعوذ باللہ۔ بھئی یہ درود کسی عالم یا مجتہد نے تو نہیں لکھا ہے، تمام ائمہ کے حالات میں ہے کہ وہ کیا درود پڑھتے ہیں۔ ان کی بعض کی انگوٹھیوں پہ جو درود تھا وہ بھی موجود، وہ انگوٹھیاں بھی موجود ہیں، ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تحریریں بھی امام رضا کے میوزیم میں ہیں۔ تو اگر یہ کوئی غلطی ہے نعوذ باللہ تو یہ امام کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ غلطی ہے ہی نہیں، یہ نتیجہ ہے درود کو یا صلوات کو اردو میں سمجھنے کا۔ بھئی ہمارے یہاں آل محمد کے معنی سمجھے جاتے ہیں بیٹا بیٹا، داماد کو آل نہیں مانا جاتا، جبکہ عربی میں دیکھیے کہ آل کسے کہتے ہیں، ورنہ تو کل کوئی انگریزی والا آئے گا وہ وہی کہے گا جو بہت سے علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھئی درود میں ساری امت شامل ہے۔ کیوں؟ آل محمد، آل انگریزی کا لفظ ہے، آل کے معنی ہول، سارے کے سارے، آل محمد یعنی سب محمد کے ماننے والے۔ یہ نظریہ ہے، خیر اس کو انگریزی بنا کے تو نہیں ہے، ان کا یہ کہنا آل کا مطلب ہے پوری امت، تو انگریزی والا کہے گا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اے ڈبل ایل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہول امت، یہ بالکل صحیح۔ ارے بھئی عربی کا لفظ ہے، عربی میں آل کے کیا معنی؟ ایک بات۔ اور دوسری بات بہت ہی مختصر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں فاطمہ کے لقب تک آپ کو لے جانا۔ قرآن عربی میں ہے، عربی محاوروں پہ عبور حاصل ہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا کوئی عرب آ کے کہے گا کہ میں تو عربی بولتا ہوں نا، میرا یہ نظریہ، تم بھی نہیں چلو گے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے کے عربی کے محاورے، زبان کے محاورے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ نجف، جامعۃ الازہر قاہرہ، مدینہ یونیورسٹی مدینہ، وہاں جو عرب طالب علم داخل ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے عربی ڈکشنری، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ عرب دان ہونا، زبان اپنے گھر میں زبان بولنا الگ ہے، عربی پہ مہارت حاصل کرنا الگ ہے۔ آپ میں سے سب کی مادری زبان اردو تھی، اب تو نہیں رہی لیکن تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ایم اے اردو یا پی ایچ ڈی اردو کریں گے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نہیں کہیں گے کہ میں اردو پڑھتے ہوئے پیدا ہوا، ایم اے اردو میرے لیے کیا مشکل مسئلہ، جاؤں گا اور کل ایگزام دے کے آ جاؤں گا۔ تو اب یہ عربی محاورے، ایک تو آج کے مطلب عربی میں، لیکن دوسری بات جو زیادہ علماء کا نظریہ کہ علی اس درود میں کہاں ہے، علی اس درود میں اس جگہ ہے کہ اگر آپ نہ مانیں تو جو کام دشمن اہل بیت نہ کر سکا وہ کام ہم نے کر کے دکھا دیا۔ کہاں ہے علی اس درود میں؟ علی اس درود میں محمد کے اندر، محمد کا جز ہے، محمد کا حصہ ہے، کیونکہ آیہ مباہلہ میں قرآن نے کہا وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ نفس محبت ہے علی، جہاں محمد کا لفظ آئے گا نفس خود بخود اس کے اندر شامل ہے۔ نعرہ حیدری، جواب ہے جو مامون رشید کو دیا، یعنی سمجھئے کہ میں نے کوئی بات بنائی 8ویں امام نے، کہ جب اس نے اعتراض کیا تھا کہ علی کی اولاد
رسول کی اولاد کیوں کہلاتی ہے؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں ابو طالب، دوسرے چچا عباس سے ان کے بیٹے ہم، ہماری اولاد تو رسول کی اولاد نہیں، تو آپ بھی تو چچا کے بیٹے ہیں۔ اس وقت یہی جواب آپ میں نے دیا کہ نہیں، علی چچا کے بیٹے نہیں، علی نفس رسول ہے۔ آیت مباہلہ میں ان کو نفس بنایا گیا، ان کی اولاد رسول کی اولاد ہے۔ اب وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ أَنَا وَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، یہ سب دلیلیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ محمد میں شامل ہے۔ اگر آپ نے کہا ہمارا درود آپ سے ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی محمد، گویا جو کام دشمن نہ کر سکا وہ ہم نے کر کے دکھایا کہ علی کو محمد سے نکالا۔ عربی کو اور اپنے مذہب کو سمجھنا ہوگا۔ فاطمہ کے معنی جس کی وجہ سے اللہ نے شیعان حیدر کرار کو جہنم سے بچایا۔ عربی زبان میں اس محاورے کا مطلب کیا؟ میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب قال اللہ مقامہ، بہت مختصر میں نے ان سے پڑھا تھا، لیکن بہرحال میں نے پہلے بھی زینبیہ میں جب ماہ مبارک رمضان میں آیا تھا تو بتایا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک رواج ہے کہ کوئی نماز جماعت پڑھائے تو امامت کے لیے کسی سے اجازت لے کے آئے۔ تو بہرحال میرا اجازت نامہ بھی مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علیہ اللہ مقامہ نے دیا تھا، تو وہ ایک جملہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک حدیث، اچھا کل کی مجلس کیا تھی؟ علی اور فاطمہ کی میچنگ، کئی حوالے سے، ایک یہ بھی سن لیجیے کہ ایک مشہور حدیث ہے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا اب اس کا ایک عام مفہوم ذہن میں کیا؟ جب عربی اردو میں سمجھیں کہ علی کی محبت گناہ کھا جاتی ہے، یعنی تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، حرام پہ حرام کرتے جاؤ، علی کی محبت ہے تو گناہ کھا جائے گا۔ یہ تو مطلب ہی نہیں۔ جب آگے یہ جملہ بھی آگیا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت گناہ کھا جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی اب اس کے بعد وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، اس کے گناہ خود بخود ختم ہونے لگے۔ کل تک شرابی تھا، علی والا بن گیا، شرابی نہ رہا۔ کل تک بے نمازی تھا، علی والا بن گیا، نمازی بن گیا۔ کل تک بے حجاب عورت تھی، علی والی بن گئی، اب حجاب کرنے لگے گی۔ کل تک مکس گیدرنگ میں بڑے شوق سے جاتا تھا، علی والا بن گیا، چھوٹ جائے گی یہ عادت۔ کل تک گانا سنتا تھا، علی والا بن گیا، چھوٹ جائے گا یہ گناہ۔ علی کی محبت گناہ کھا رہی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ کس طرح کھاتی ہے آگ لکڑی کو؟ اس طرح نہیں کھاتی ہے کہ آپ نے لکڑی ڈال دی آگ میں تو آگ نے آدھی لکڑی جلائی تو پیچھے آدھی اور پیدا ہو گئی، پھر آگ نے آدھی جلائی تو پیچھے آدھی اور پیدا ہو گئی، لکڑی بڑھتی جائے گی، آگ جلاتی جائے گی۔ اس طرح نہیں کھاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے کہ جتنی لکڑی آگ میں ڈالیں گے آہستہ آہستہ پوری لکڑی ختم ہو جاتی ہے، نئی لکڑی نہیں بنے گی۔ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، یعنی جتنے گناہ تھے رہیں گے اتنے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 50 معاف ہوں گے تو 100 اور گناہ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ عربی نہ جاننے کا نتیجہ۔ مولانا ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ علی کی محبت میں گناہ کھا جاتی ہے۔ کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نیا کوئی گناہ اس مومن میں آنے ہی نہیں پائے گا۔ فاطمہ شیعوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گی ان معنوں میں۔ آزاد کا لفظ تو میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ اردو ترجمہ ہوتا ہے۔ فاطمہ کے آنے کے بعد اب شیعہ جہنم میں نہیں جائیں گے اس اعتبار سے۔ اور یہ جملہ وہاں تھا، یہ جملہ جہاں پہ پہنچا نا، یہاں مجھے الیوم اکملت لکم دینکم کی وضاحت کرنا تھی جو آیت میں نے کل تلاوت ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ مولانا آیت تو آپ نے الیوم کی تلاوت کی، مجلس میں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ وہ یہ آنا مجھے یاد، آپ بھول جاتے ہوں گے، مجھے یاد۔ کل آپ کو مجھ پہ رحم بھی آ رہا ہوگا، اتنے تھکے ہوئے، اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی فلائی، 6 بجے گھر پہنچے، 9 بجے ممبر پہ آ گئے، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا کہ نہ پوچھا، یہ جملہ تھا، اس کی وضاحت آج نہیں ہوگی کیونکہ وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا، وضاحت کل ہوگی۔ لیکن میں نے پیغام دے دیا کہ ابھی الیوم کا پیغام آنے والا، اس کو یہ جو فاطمہ کا لقب ہے، اس کو فاطمہ کے آنے کے بعد شیعہ جو ہے وہ جہنم سے دور ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے دور ہو گئے کہ فاطمہ کے آنے سے پہلے شاید پوری امت کے لیے کوئی ایسا رول ماڈل نہ ہو کہ عبادتیں کس طرح کی جاتی ہے۔ فاطمہ کے آنے کے بعد ایسا رول ماڈل شیعوں کے سامنے آ گیا، فاطمہ کو دیکھتے جائیں گے، سوچیں گے جس بیوی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں نماز پڑھی تو ہم اپنے کنڈیشن بیڈ روم میں نماز قضا کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بیوی نے 8 وقت فاقہ کیا ہم اپنے رمضان کے روزے چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے بہت چھوٹا سا جو مومنہ شہزادی
ہمارے پاس کتنا سونا آئے تو ہم کو زکات دینا واجب. زکات اور خمس میں کئی فرق ہے. ایک فرق ہے آپ کے پاس اگر 10 سینٹ بھی ہے تو آپ کو زکات دینا ہے, خمس دینا ہے سال کے آخر. زکات ایسا نہیں, منیمم ایک اماؤنٹ ہونا چاہیے 20 دینار. اور سونے کے لیے شرط ہے کہ زیورات نہ ہو, زیورات پہ زکات نہیں. تو خیر کتنا سونا ہو, اب آج ہم کو پتا ہے 20 دینار. یہ تو شروع اسلام ہے, شہزادی کا زمانہ ہے. کتنا پوچھا شہزادی نے, دریافت کیا. یہ سوال کس کے لیے پوچھ رہی, اپنے لیے کہ میرے لیے؟ شریعت تو ایک شریعت, جو آپ کے لیے وہ ہمارے لیے. کا فرق کہا تو دونوں کا جواب بتائیں. کہا تیرا جواب یہ ہے کہ تیرے لیے 20 دینار سونا ہو تو زکات دینا, 19 بھی ہو جائے تو زکات نہیں. اور ہمارے لیے یہ شریعت کہ 20 دینار سونا گھر میں بچا پیسے کے زکات کی بات آ گئی. ہمارے یہاں تو جو صبح کو آتا ہے سارا کا سارا راہ خدا میں شام سے پہلے دے دیا جاتا ہے. مومن نے دیکھا رول ماڈل فاطمہ کے گھر کے اندر, فاطمہ کے گھر میں 1 دینار نہیں ہے تو کم سے کم ہم $100 پہ $20 خمس دے کے 80 تو رکھ سکتے ہیں. فاطمہ ایسا رول ماڈل بن کے آ گئی. راحت و آرام میں عبادت کرنے والے فاطمہ کے پاپوں کو دیکھیں, فاطمہ کے گھر کی غربت کو دیکھیں, فاطمہ کے پہلو کے کوڑے کو دیکھیں, خود بخود دل چاہتا جائے گا کہ ایسی عبادت کرو چنانچہ فاطمہ کو فالو کرو گے جہنم کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہوتی جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے فاطمہ کا کہ جان بوجھ کے گناہ کرو. پھر شہزادی کچھ پرسنٹ تو یقیناً ہماری مدد کریں گی, لیکن اگر 100%. اور بس ایک جملہ کہہ دوں بہت جلدی, میں بات کو سمیٹ نہیں پایا لیکن بس اب بہت وقت ہو گیا. ایک دو اور ساری چیزیں تو ایک طرف چھوڑ. جب 2 واقعات ایسے آئے, ایک شہزادی کی شہادت سے کچھ پہلے کا اور ایک شہزادی کی شہادت کے کچھ بعد. کل کی جو مجلس ہماری تھی اس میں 2 کی میں نے کافی میچنگ بنائی تھی. آج مسمنزل مسائب میں پیغام کے ذریعے ایک شہادت سے کچھ پہلے کا, ایک شہادت سے کچھ بعد. جب یہ 2 واقعات ہمارے سامنے آئے تو شاید پھر کوئی مومن کم از کم حجاب کا مذاق تو نہ, اور ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے تو حجاب بھی. نماز, فاطمہ کے گھر کے واقعے سے روزہ, فاطمہ کے گھر میں 1 دینار شام تک نہیں ٹھہرتا, اس سے زکات و خمس. فاطمہ کی شہادت سے کچھ پہلے اور شہادت سے کچھ بعد. یہ 2 جملے بہت مشہور ہیں, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, یہی مسائل. لیکن اس سے پہلے اس کی تمہید میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے. کہیں ماتم ہو رہا ہو, یعنی ایک تو کربلا والوں کا ماتم, یا چلے اپنے گھر والوں کا کوئی ماتم کرو, کسی کا باپ پر کسی کا شوہر مارا گیا, کسی کا جوان بیٹا مارا گیا اور رو رہا. اور اس رونے کے ماحول میں اگر ایک دم سے کوئی ہنسنے لگے, کتنا عجیب, کتنا اپورڈ. چلے کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہنسنے کو دل چاہتا ہے, ہنسی آ بھی جاتی ہے, فوراً آدمی کنٹرول کرتا ہے. کوئی ایسی بات بھی نہ, اہل بیت کا ماتم ہو رہا ہو اس میں اگر کوئی ہنسنے لگے, رسول خدا کا ماتم ہو رہا ہو اور ماتم کرنے والے ہم اور آپ جیسے عام آدمی نہ ہو, فاطمہ جیسی معرفت والی بیٹی, اور وہ ماتم کو روک کے ہنسنے لگے. 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی. اگر مسکرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے ماتم روکا ہوا. ایک سوال یہ ہے کہ چاہے میں نے مانا 30 سیکنڈ کے لیے بھی فاطمہ نے اگر اپنے بابا کا ماتم روکا تو وہ کتنی اہم چیز ہوگی جس کے لیے فاطمہ جیسی ماتم کرنے والی رسول جیسے باپ کا ماتم روکا. ایک دوسرا یہ تابوت, یہاں تو خانوں میں ہوتا ہے لیکن ہمارے جلوس میں بھی نکلتا ہے. شبیہ ہے کوئی آدمی تابوت کو کندھا دے رہا ہے, اور ایک تو یہ ہے کہ چینج ہوتے رہتے لوگ کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کے, شاید مثال اچھی نہ ہو, میں اور بالکل سیدھا براہ راست جملہ کہوں. فاطمہ کی میت کی جنازہ جا رہا ہے اور اگر کوئی اس جنازے کو چھوڑ کے آئے اور عام آدمی نہ ہو, علی جیسا صاحب معرفت, تو کتنا اہم کام ہوگا جس کے لیے فاطمہ کی میت کو چھوڑ دیا. اول تو فاطمہ کی میت پہ کندھا دینے والے ہی کتنے تھے,
شہزادی کی وصیت تھی کسی ظالم کو نہیں آنے دے. خالی ظالم پہ پابندی نہیں، لعن اللہ ظالمت کا ولعن اللہ سمیت فرضیت، وہ بھی مجرم ہے مدینے والے. یہ سارے مظالم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور خاموش ہیں اور راضی. تو بہت ہی مختصر لوگ، انہیں میں بھی کندھا دینے والوں میں محرم صرف 3 تھے، علی، حسن، حسین. نامحرم کندھا دے سکتا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب شہزادی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو علی اکیلے محرم تھے. لیکن یہ بات کل آئے گی کیونکہ کل شہادت کے مسائل پڑھ رہے ہیں. ابھی صرف یہ ہے کہ اس مختصر سے مجمع کے ساتھ علی تابوت لے کے نکلے، میت لے کے نکلے، اور بیچ میں میت چھوڑ گیا تھوڑی دیر کے لیے، صحیح آدھا منٹ، لیکن وہ کیا اہم ترین کام تھا جس کے لیے آدھے منٹ کے خاطر، آدھا منٹ ہی صحیح تابوت فاطمہ کو چھوڑا. شبیہ تابوت نہیں، اصل تابوت. یہ 2 سوال، ان 2 کے مشہور جواب، اور یہی آج کے مسائل. اسماء بنت امیس گھر والی، رسول کے وفات کے بعد سے لے کر یہی تاریخ ہے، بس یہ پہلی دوسری جماعت حصہ. فاطمہ کو 90 دن ماتم کرتے دیکھا. آج دیکھا کہ فاطمہ ماتم تو کر رہی ہے مگر چہرے پہ پریشان ہے، اور یہ پریشانی وہ مصائب سے ہٹ کر ہے. گھر والی ہے، اندازہ ہو کہ شہزادی اس وقت آپ پریشان بھی نظر آ رہے. اب یہ شہزادی وہ ہیں کہ جن کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے. فاطمہ کے علم کا کیا کہنا، مصحف فاطمہ سے کوئی پوچھو. تو یہ جملہ فاطمہ کا اپنے لیے نہیں ہے، جو کل میں نے 2 جملے کہے کہ جن کے سامنے کہے اصل ان کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے. یہ جملہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس حجاب کے پیچھے بیٹھنے والی ان مومنات کے لیے ہے جو آج کی مجلس میں ہیں، اور ان مومنین کے لیے ہیں جو میرے سامنے. فاطمہ نے کہا کیا ہے اسماء، عرب جس طرح اپنی عورتوں کا جنازہ، اور کتنی مشہور روایت، جنازہ اٹھاتے ہیں اس میں کتنی بے حجابی ہوتی ہے. کیا بے حجابی ہوتی ہے؟ چادر پہ میت، چارپائی پہ میت رکھی، اوپر سے چادر، صرف قد و قامت نظر آتا اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی محسوس نظر نہیں محسوس ہوتا. یہ بھی پتا ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں کوئی ہوگا ہی نہیں. اب یہ سلمان و ابوذر کیسے تو اپنی آنکھیں کھول لیں، نگاہ نہیں اٹھا سکتے. تو پھر یہ جملہ کیوں ہے؟ یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے، یہ میری بیٹیوں کے لیے، یہ میری بہنوں کے لیے. کہا کہ کتنی بے حجابی ہوتی ہے. اسماء نے کہا کہ جب میں ملک حبشہ میں گئی تھی جعفر طیار اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ لوگ اپنی عورتوں کا جنازہ خاص گہوارہ اوپر سے ڈالتے، کھجور کی ٹہنی کو موڑ کے دکھایا کہ اس طرح. فَتَبَسَّمَتْ فاطمہ وَقَالَ عبداللہ ابن العباس، فاطمہ مسکرائی اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول کی وفات سے اپنی شہادت تک 95 دن میں فاطمہ صرف ایک بار مسکرائی، اور یہ واقعہ. کہا اسماء میری وصیت ہوگی میرا جنازہ اس طرح ہوگا. وہ والا حجاب جو ہماری عورت کے لیے اسلام نے واجب ہی نہیں کیا، واجب چھوڑے مستحب بھی نہیں کیا، وہ حجاب بچنے پہ فاطمہ بابا کا ماتم روک کے مسکرا رہے. اتنا اہم ہے وہ عمل جس کے لیے رسول کا ماتم 15 سیکنڈ کے لیے صحیح مذہب روکا ہے. اور دوسرا جملہ فاطمہ کی شہادت کو، شہادت کے مسائل کل پڑھوں گا، لیکن موضوع ایسا بنا کہ شہادت کے ایک دن بعد کے مسائل آج مجھے پڑھنا پڑ رہا. فاطمہ کی شہادت کو چاشت کے وقت، شہادت چاشت جو دعائے ندبہ کا وقت، چاشت جو عمل عاشور کا وقت، یعنی سورج ذرا سا بھی آسمان پہ اٹھا ہے، جسٹ آفٹر سن رائز. حکم اسلامی یہ ہے کہ میت کو جتنے جلد قبرستان پہنچاؤ اتنا اچھا. سارا دن یہ میت گھر میں رہتا. آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی کہ جتنی دیر میت گھر والوں کے سامنے رہی اتنا غم بڑھتا ہے. حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، کلثوم، مگر تاریکی شب کی وجہ سے پورا دن انتظار کرنا ضروری، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے. آدھی رات کا وقت، آدھی رات
اور علماء دلیل یہ بھی لاتے ہیں شہزادی کی شہادت کی تاریخ یہ ہے 3 جمادی الثانی کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. 75 ڈیز والی روایت سے 14 تاریخ بنے گی جو فل مون کی نائٹ ہے, چاند کی روشنی, اللہ یہ کہ بادل آ گئے. اور اس 95 کے اعتبار سے دوسری تاریخ کا چاند ہے جس میں اندھیرا اتنا ہی ہو. تو یہ جو لفظ ہے کہ اتنا اندھیرا تھا. اور ایک بار حجرہ سیدہ سے جنازہ نکلا, میرا مولا یہ جنازہ لے کے چل رہا, حسن ساتھ ہیں, حسین ساتھ ہیں, وہ 6 یا 7 اصحاب باوفا نگاہیں نیچے کیے باہر کھڑے. ابھی میرا مولا میت کو لے کے چند قدم چلا ہو کہ کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. مولا نے مڑ کے دیکھا, ننھی زینب اپنے پورے حجاب کے ساتھ. زینب ابھی 6 سال سے بھی کم کی ہے, جس میں حجاب واجب بھی نہیں ہے, شاید مستحب بھی نہیں ہے, اور پورے حجاب کے ساتھ, اور رات کا اندھیرا ہے. ایک بار ماں کی میت کو جاتے دیکھا, اماں میرا آخری سلام دیتی جا, اماں الوداع, اماں خدا حافظ, یہ کہتے کہتے ایک قدم حجرے کے دروازے سے باہر گلی میں آ گئی. رات کے اندھیرے میں پورے حجاب کے ساتھ 6 سال کی زینب. بس علی نے دیکھا یہ زینب کے رونے کی آواز ہے. میرے مولا نے آواز دی, بیٹا حسن حسین ماں کا جنازہ لے کے چلو, میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر میرے مولا نے تھوڑی دیر کے لیے صحیح فاطمہ کا جنازہ چھوڑ دیا اور آئے زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا. زینب بیٹی, ابھی تیرا غیرت مند باپ زندہ ہے, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی میں اس کی بیٹی رات کے اندھیرے میں صحیح گھر سے باہر آ جا. بیٹی گھر میں چلی جا. یہ چادر زینب اور یہ حجاب زینب تھا جس کو بچانے کے لیے, جس کا پیغام دینے کے لیے علی نے فاطمہ کا جنازہ چھوڑ دیا. زینب حجرے میں گئی, علی جنازہ لے کے گئے. اللہ جانتا ہے کہاں دفن کیا, 40 جگہ نشان قبر بنائے. ایک بار واپس آئے تو فجر کی اذانیں ہونے والی تھی. جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے زینب نے تڑپ کے بابا کے دامن کو تھاما. بابا آپ میری اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے, آئے میری ماں کہاں ہے. ارے حسن اور حسین کتنے خوش قسمت ہیں, اماں کی قبر کی زیارت کر کے آئے. میں تو ماں کی قبر بھی نہ دیکھ سکی. بابا مجھے ایک بار صحیح ماں کی قبر پہ لے جائیں. شیعہ فقہ میں عورت کا قبر پہ جانا حرام نہیں ہے. مولا نے کہا زینب گھبرا نہیں, میں تجھے قبر پہ لے جاؤں گا. بس خوشی کے عالم میں کہا بابا تو میں چلوں. ابھی نہیں, فجر کی اذان ہو رہی ہے, لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں, چہل پہل شروع ہو گئی ہے. علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. اس حالت میں اپنی حجاب والی زینب کو لے کے گھر سے باہر نکلے. حجاب والی زینب بھی گھر سے باہر نہیں جائے گی, انتظار کر, کل آدھی رات کا وقت آئے گا, میں تجھے لے جاؤں گا. اللہ, زینب نے یہ پورا دن کس بے چینی, کس بے قراری سے گزارا. دن گزرا, مغرب ہوئی, عشاء ہوئی, بار بار کہتی ہے بابا اب تیار ہو جاؤں, بابا اب تیار ہو جاؤں. ایک بار علی کہتے تھے ابھی بھی اکا دکا لوگ گلیوں میں چل رہے. آدھی رات کا وقت آیا. ایک بار حجرہ فاطمہ سے ایک عجیب قافلہ نکلا. 1 سال پہلے بھی یہاں سے قافلہ نکلا تھا میدان مباہلہ جانے کے لیے. آگے رسالت, پیچھے امامت, درمیان میں زہرا. آج حالت بدل گئی, آگے امامت علی کی شکل میں ہے, پیچھے پیچھے حسن چل رہے, درمیان میں زہرا کی بارش. 6 سال کی زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے, پہلو میں حسین ہے. علی چلے, زینب چلی, حسن پیچھے آئے, حسین برابر میں ہے. چلتے چلتے کوئی جگہ نظر آنے لگی جہاں پہ قبر سیدہ تھی. ایک چراغ جل رہا ہے. حسن نے دیکھا, دوڑ کے آگے بڑھے. حسین نے دیکھا, تڑپ کے آگے بڑھے. دونوں نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا. اماں تیرے بیٹے تجھے سلام کرنے آئے ہیں. اماں اپنے حسن کا سلام لے, اماں اپنے حسین کا سلام لے. زینب زینب وہ جو کل سے تڑپ رہی ہے, بھائیوں سے زیادہ جلدی سے ماں کی قبر پہ جانا چاہا. علی نے ہاتھ پکڑ لیا. علی نے کہا نہیں زینب تو نہیں جائے گی. زینب ٹھہر جا. گھبرا کے کہا بابا آپ مجھے کو لے کے تو آئے ہیں اور مجھ کو روک دیا. کہا 1 منٹ ٹھہر جا. آواز دی حسن بیٹا یہ چراغ چھوڑ کر دے, یہ چراغ بجھا دے. چراغ بجھایا گیا. کہا زینب اب چلی جا. زینب نے کہا بابا تو آپ نے پہلے کیوں روکا تھا. کہا زینب بے شک آدھی رات ہے, سناٹا ہے, لوگ گھروں کے اندر ہیں, لیکن علی ڈرا کہیں کوئی مسافر غلطی سے یہاں سے نہ گزر جائے اور چراغ
چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری زینب پہ نہ پڑ جائے یا علی برداشت نہیں کر سکتا. چراغ کھل کر کے زینب کو بھیجا گیا. مولا بس اب تک میں آپ کے چاہنے والوں کے سامنے مصائب پڑھ رہا تھا. اب ایک جملہ آپ سے کہنا ہے. 11 ہجری ہے, شہر مدینہ ہے, قبرستان ہے, رات کا اندھیرا ہے, زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے. اتنا خیال 50 سال بعد آئیے, 61 ہجری ہے, شہر کوفہ ہے, روزے روشن ہے, چمکتا سورج ہے, بلوہ عام ہے, نامحرم ہے, اور زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. یہاں حجاب بچایا. ارے وہاں آئیے, زینب کو بھی یاد تھا میرے بابا نے قبرستان میں کس طرح میرا حجاب بچایا. تو کوفہ نظر آیا, پلٹ کے نجف کو دیکھا, یا علی مدد, بابا اپنے زینب کی مدد کو آئیے. بے مقنع و چادر بلوہ عام میں جانا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ اس مجمع میں جو میرے مولا علی, میری شہزادی فاطمہ, ہم سب کی شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب میں گریہ کر رہا ہے اور آنسو بہا رہا. ان کے آنسو اور صدائے گریہ کا واسطہ ان کو اور ان کے گھروں اور گھر والوں اور اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ان مصائب میں اہل بیت کا واسطہ, اہل بیت کے غم کے سوا ہمیں کوئی غم نہ عطا کر. جو پریشان حال یہاں بیٹھے ہیں, اللہ نے مشکلات کی اس پریشانی کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں, فاطمہ کے گھر کے آٹھ پہر کے باغوں کا واسطہ خدا بندہ ہر مومن اور مومنہ کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور پہلو شکستہ والی فاطمہ کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ لیکن جس اسلام کے لیے قربانی دی گئی, ہمیں اس پہ خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے فرزند زہرا وارث معصومین اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجی.